فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ انٹرنیشنلی بھی سفر کیا ہے اور مدینہ پاک میں بھی آپ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ نے وہاں پہ بھی نعت خوانی کی، تو وہاں پہ آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ سب سے بڑا انعام یہ ہوتا ہے کہ آپ نعت پڑھیں اور سرکار مدینہ آپ کو اپنے در پہ حاضری کا موقع عطا فرمائے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین شخص ہوئے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے۔ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف دیسی پوڈ کاسٹ ود رانی اندلیب۔ ناظرین، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اس کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹتے یہ مہینہ بھی بہت ہی تیزی سے گزر رہا ہے، اور اس مہینے میں جیسے کہ سلسلہ شروع کیا پوڈ کاسٹ کا جس میں ہم مختلف موضوعات کو ڈسکس کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں جو مختلف شخصیات ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، تو ایسے ہی آج میرے پروگرام میں میری پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں ایک اور گیسٹ جو کہ بہت ہی اچھی آواز کے مالک ہیں، اور اللہ پاک نے ان کو اتنی توفیق دی ہے کہ وہ اس کے محبوب کا ذکر اپنی زبان سے جاری رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج محمد رمیز الحسن صاحب، جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک، بہت ہی اچھے نعت خواں ہیں۔ آئیے آج ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ نعت خوانی کا سلسلہ کیسے شروع کیا۔ السلام علیکم رمیز۔ وعلیکم السلام۔ رمیز کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے رمضان کی بہت بہت مبارک آپ کو۔ خیر مبارک، آپ سب کو بھی رمضان کریم کی بہت بہت مبارک ہو۔ اچھا رمیز، مجھے یہ بتائیے کہ نعت خوانی کا یہ سلسلہ آپ نے کیسے شروع کیا؟ تقریباً بچپن میں 9 سال کی عمر میں میں نے نعت سنی ریڈیو پہ، اس وقت سے پھر میرا یہ سلسلہ شروع ہوا۔ پھر میں جمعے کی نماز سے پہلے مسجد جاتا تھا، نعت پڑھتا تھا۔ ٹھیک ہو گیا رمیز، تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے 9 سال کی عمر میں یہ جو ہے سفر شروع کیا، تو ابھی آپ کو کیسا لگتا ہے نعت خوانی کرتے ہوئے، اور اسپیشلی رمضان میں جب آپ نعت خوانی کرتے ہیں تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ نعت خوانی جو ہے وہ آپ رمضان کے علاوہ یا رمضان میں جب بھی آپ کریں تو اس انداز سے کریں کہ آپ صرف اور صرف جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور پھر اس کلام کے اشعار اپنے اوپر طاری کریں، اس کیفیت میں پڑھیں کہ جب آپ پڑھیں تو آپ کے سامنے روضہ رسول ہو۔ ٹھیک ہو۔ اور رمضان شریف میں تو پڑھنے کا اپنا ایک الگ مزہ اس لیے بھی ہے کیونکہ رحمتیں، برکتیں، اور بالکل ایسا ہی ہے۔ تو میں چاہوں گی کہ آپ پہلا کوئی کلام ہمیں سنائیں تاکہ پھر اس کے بعد فردر 2-3 چیزیں آپ سے اور پوچھے جائیں۔ مدینہ منورہ کے حوالے سے خوبصورت کلام کے میں چند اشعار پیش کر دیتا ہوں۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے۔ ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے۔ ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے۔ اور جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ
بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے آنسو چھلک جائیں گے، ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر، کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر، ہم کو اقبال جب بھی اجازت ملی، ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے، اللہ 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 اللہ۔ ماشاءاللہ زبردست، بہت خوب۔ رمیز مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے انٹرنیشنلی بھی سفر کیا ہے اور مدینہ پاک میں بھی آپ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ نے وہاں پہ بھی نعت خوانی کی، تو وہاں پہ آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ جی الحمدللہ سب سے بڑا انعام یہ ہوتا ہے کہ آپ نعت پڑھیں اور سرکار مدینہ آپ کو اپنے در پہ حاضری کا موقع عطا فرمائے، اپنے در پہ بلائے، تو الحمدللہ مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی۔ ایک محفل میں نے نعت پڑھی تو رمضان سے پہلے میرا وہاں عمرے کا ٹکٹ نکلا، تو میری اس طرح حاضری ہوئی الحمدللہ۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ اچھا رمیز، جتنے ابھی ینگسٹر ہیں وہ بھی اس طرف آ رہے ہیں نعت خوانی کی طرف، کیونکہ ایک روحانی سکون بھی آپ کو ملتا ہے اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر میں، تو آپ کیا پیغام ان کو دینا چاہیں گے کہ کس پریکاشنز کو وہ فالو کریں یا کن طریقہ کار پہ عمل کر کے وہ بھی ایک اچھے نعت خواں بن سکتے ہیں؟ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ جب نعت پڑھتے ہیں تو یہ کوئی چھوٹا سلسلہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور کرم ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں اگر آپ نے لگتے تو ریاضت بھی کریں اور ساتھ ساتھ جو فرائض ہے اس کو بھی آپ اس پہ بھی عمل کریں، پورا کریں، بالکل ٹھیک ہو گیا، اور درود شریف کی کثرت کریں، اور باقاعدہ فجر کی نماز کے بعد آپ کوئی بھی کلام ہے اس کی ریاضت کریں، اس کو ٹھیک ہو گیا۔ بالکل ویسے ہی جیسے اگر دوسرا کوئی بھی اپنے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے ہم سنگنگ کی بات کریں تو وہ اپنا ریاض کرتے ہیں، ایسے ہی نعت خواں جو ہوتے ہیں وہ بھی اپنا باقاعدہ ریاض کرتے ہیں، تو رمیز ابھی آپ کیا سنانا چاہیں گے ہمیں؟ ایک خوبصورت کلام، وہ کلام جس کا ایک شعر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے دروازے کے تالے پہ لکھا ہے، ماشاءاللہ قصیدہ ہے بردہ شریف کے، میں اشعار پیش کر دیتا ہوں۔ جی ضرور ضرور۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، میرے مولا صدا تحیت و درود کے گجرے
اپنے محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہترین، اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی القرن، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ ماشاء اللہ بہت خوب رمیز، اور اللہ پاک نے آپ کو بہت ہی خوبصورت آواز سے نوازا ہے رمیز۔ چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، تو میں چاہوں گی کہ جاتے جاتے آپ کوئی اچھا سا میسیج رمضان المبارک کے حوالے سے ہماری آڈینس کو دیں۔ جیسے ہم رمضان شریف میں نماز پڑھتے ہیں، باقی عبادات کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ رمضان شریف کے علاوہ بھی ہمیں اسی روٹین کے مطابق 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے، فرائض ادا کرنے چاہیے، اور بالخصوص حقوق العباد کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اخلاق کو بھی ہم اچھا فرمائیں۔ بہت شکریہ رمیز، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی میں بھی آپ سے اجازت چاہوں گی جاتے جاتے ایک بات کہتے ہوئے کہ اگر ایک چھوٹا سا کام بھی آپ کر سکتے ہیں، کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لانا اور کسی کے لیے آسانی پیدا کرنا، تو کوشش کریں اس رمضان المبارک میں آپ کی ذات سے یا آپ کی بات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور جیسے رمیز نے بات کی، میں انہیں کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے کروں گی کہ اپنے اخلاق کو بہترین اور اعلیٰ بنائیے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں، تب تک رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال۔ اللہ نگہبان۔